الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا. سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا. تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا. تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا. جنت دا کرنا تذکرہ. خبر تو کیڑی جنت دا کرنا تذکرہ. جنت ہے ساڈے واسطے روزہ
حضور دا جنت ہے ساڈے واسطے روزہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا گنگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال گنگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال پڑھیا پتھرانے وی کلمہ حضور دا پڑھیا پتھرانے وی کلمہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا جونی تیری مراداں تھی بر جائے گی دوستا جونی تیری مراداں تھی بر جائے گی دوستا منگ کے کدے تو ویخ لے صدقہ حضور دا منگ کے کدے تو ویخ لے صدقہ حضور دا او نانو ایتھے اوتھے دا رہندا نی ڈر کوئی او نانو ایتھے اوتھے دا رہندا نی ڈر کوئی پھڑیا جنہ لوکاں وی پلہ حضور دا پھڑیا جنہ لوکاں وی پلہ حضور دا سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء، امام الکبریاء، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، ہادی کل، مولا کل، دانائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، پچھلا جمعۃ المبارک سے
ہمارا بیان، ہمارا موضوع اخلاق مصطفیٰ، خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں شروع تھا۔ پچھلے جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمایا اخلاق کس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور ہمارے اخلاق آج کیا ہیں۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پچھلے جمعۃ المبارک سماعت فرمایا۔ اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک آپ نے خلق عظیم کے بارے میں سنا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ پر رب کا فضل عظیم ہے، اس لیے آپ کا خلق بھی خلق عظیم ہے، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ کیوں کہ آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے، اس لیے آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک جہاں پہ بات چھوٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو بھی معاف کیا، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، کیونکہ مال و دولت سے تم دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اگر دلوں پر بادشاہی کرنا چاہتے ہو، دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ جب تم معاف کرو گے تو اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تین باتوں پر، تین چیزوں پر، تین عملوں پر میں محمد ہو کر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب خود اندازہ فرما لو کہ جن باتوں پر حضور قسم اٹھائیں وہ باتیں کتنی مضبوط ہوگی، کتنی پکی ہوگی، کتنی اعلیٰ مقام اور شان والی ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم غور فرما لیں، توجہ فرما لیں، آج ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ، یہ بات ڈالتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، اگر مال کی زکوٰۃ نکالو گے تو مال میں کمی آ جائے گی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو گے تو کمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں قسم اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال دینے سے کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
بڑی موٹی حدیث ہے، 10 گنا تو اللہ دنیا میں ہی لٹا دیتا ہے، اور 70 گنا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ اللہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پہلی بات فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تم پر زیادتی کرے، جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرے اور تم اسے معاف کر دو، حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، تمہاری عزت میں فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں تمہیں اپنے رب سے عزت لے کر دوں گا۔ یہ ہے معافی کی حکمتیں، معافی کی فضیلت۔ حضور قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے، اگرچہ تمہارے شریک کو کہہ دے کہ ڈرتے ہوئے اس نے معاف کر دیا ہے، وہ بڑا آدمی تھا، اس سے ڈرتے ہوئے اس نے معاف کر دیا ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے تو کہے، لیکن تم نے اس کو معاف کر دیا ہے، حضور نے فرمایا میں محمد ہو کر تمہیں قسم دیتا ہوں تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا، تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، اگر کم ہوئی تو میں محمد قیامت کے دن رب سے تمہیں عزت لے کر عطا فرماؤں گا۔ تیسری بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رب اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھو بھیک مانگنا بہت بڑی لعنت ہے۔ حضور نے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رب اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھیک مانگنے لگتا ہے، جس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پھر وہ بھیک ہی مانگتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ قسم اٹھا کر فرما دیا ہے، فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس حدیث مبارکہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں 3 باتوں کی قسم اٹھا کر ہمیں یہ سبق دیا، بتلایا کہ ایک تو صدقہ کرو، دوسرا معاف کرو، اور تیسرا سوال کرنے سے پرہیز فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لب کشائی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو، صحابی کو جواب دیا، سنو ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم سے کوئی توڑے تو تم اس کو جوڑو، یہ اچھے اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اگر وہ نہیں بولتا اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ آپ سے ناراض ہوتا تم بھی ہو جاؤ۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا فرماؤ۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات جو توڑے تم جوڑو، دوسری بات
جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرے فرمایا تم اسے عطا فرماؤ۔ اور تیسری بات جو پچھلی حدیث مبارکہ میں آپ نے سنی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف فرماؤ۔ بار بار معافی کا حکم ہے۔ فرمایا جو بھی تم پر زیادتی کرے فرمایا تم درگزر فرماؤ، تم اسے معاف فرماؤ۔ فرمایا اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا تم دنیا میں کسی کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو رب ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ معاف کرنا میری صفت ہے، لیکن یہ میرا بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب اپنے اس بندے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی بات، معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات کہ کسی سے معافی مانگنا۔ آج یہ بات ہمارے اندر بہت مشکل سے داخل ہوتی ہے۔ ہم معاف تو چلو کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم زیادتی کریں تو ہم معافی نہیں مانگتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں، میں استاد ہو کر شاگرد سے معافی مانگوں، میں پیر ہو کر مرید سے معافی مانگوں، میں بڑا ہو کر ادنا سے معافی مانگوں، میں حاکم ہو کر محکوم سے غلام سے معافی مانگوں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، معافی مانگنا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، رب کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے صحابی سے، اپنے غلام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ سنو حدیث مبارکہ، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ جنگ حنین میں جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بعد میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے دوڑنا بھاگنا شروع کیا تو ایک صحابی کا پاؤں بھاگتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر آ گیا۔ جب اس صحابی کا پاؤں حضور کے پاؤں پر آیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی اس صحابی کو ماری اور آپ فرمانے لگے کہ تو نے تو میرے پاؤں کو ہی کچل دیا ہے، میرے پاؤں کو ہی مسل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنا، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں، تو صحابی کانپنے لگے، صحابی پگھل گئے، پریشان ہو گئے کہ میرا پاؤں حضور کے پاؤں پر آ گیا ہے اور میری وجہ سے اللہ کے محبوب کو، رسول کو تکلیف پہنچی ہے۔ صحابی پریشان ہو گئے کیونکہ صحابی نے میدان جنگ میں بڑا سخت جوتا پہنا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے غلطی سے حضور کے پاؤں پر صحابی کا پاؤں آ گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز دی کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، صحابی پریشان ہو گئے اور دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ اب میری خیر نہیں ہے،
میری وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے، اب میری خیر نہیں، ضرور میرے خلاف اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، وہی آئے گی۔ ساری رات پریشانی میں گزاری، ساری رات نیند نہیں آئی کہ میرا پاؤں حضور کے پاؤں پر ہے، میرے محبوب کو تکلیف پہنچی ہے میری وجہ سے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، ساری رات پریشانی میں گزاری کہ میری خیر نہیں، میرے لیے میرے خلاف رب کی طرف سے ضرور کوئی حکم آئے گا، وہی آئے گی۔ صحابی فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ کہ جس صحابی کا پاؤں حضور کے پاؤں پر آیا تھا وہ حاضر خدمت ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب انہوں نے سنا تو ڈر گئے، کانپنے لگے، کہنے لگے وہی بات ہوئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ اللہ اکبر، کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اس صحابی کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی۔ حضور نے فرمایا میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے میرے محبوب کے اخلاق۔ میں کہہ رہا تھا معاف کرنا تو آسان ہے، معافی مانگنا اس سے بھی آج بہت بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو۔ حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابی، کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں، اور اس معافی کے بدلے میں یہ تمہیں 60 اونٹ تحفہ کے طور پر عطا فرماتا ہوں۔ معافی بھی مانگی اور 60 اونٹ بھی تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تو نے اب مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ حضور تسلی فرما رہے ہیں اپنی کہ مجھے معلوم ہے، امید ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ وہ صحابی تو پہلے ہی ساری رات سے رو رہے تھے کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ صحابی نے میدان جنگ میں لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس لوہے کے لباس پر تلوار اثر نہیں کرتی، چھڑی کا کیا اثر ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اس کو 60 اونٹ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتلایا۔ حضور نے فرمایا جو کوئی کسی سے معافی مانگے، حضور نے فرمایا معافی مانگنے سے، جھک جانے سے، حضور نے فرمایا اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ معافی مانگنے سے عزت میں فرق نہیں آئے گا، عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد تمہیں رب سے عزت لے کر عطا فرماؤں گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ اس لیے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا اخلاق ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن سے ہمیں فائدہ ہے، کوئی بلا ہے، جن سے ہمیں کام ہے،
جن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، ہم اس سے بات نہیں کرتے، اس کی بات نہیں سنتے۔ میرے دوستو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 90% اخلاق زبان پر ہوتے ہیں، 90% اخلاق۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم کا قول ہے۔ کون لقمان حکیم؟ جن کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ لقمان لکھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ لقمان حکیم کا کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ وہ لقمان حکیم فرماتے ہیں جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی ہے، فرمایا زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے، فرمایا خاموش رہنے سے کبھی بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوئی۔ یاد رکھو، زیادہ بولو گے تو زیادہ گناہ ہوں گے، کم بولو گے تو کم گناہ ہوں گے۔ زیادہ بولنے میں زیادہ برائی ہے، کم بولنے میں ثواب بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس زبان کی حفاظت فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں تمہیں محمد ہو کر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، میں تمہیں ایسے 2 کام بتاتا ہوں، اگر تم نے وہ کر لیے خدا کی قسم پورے محشر کے میدان میں تم جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی حفاظت فرماؤ اور دوسرا اپنے اخلاق کو اچھا فرما لو۔ فرمایا جس نے یہ 2 کام کر لیے پورے محشر میں اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ضرور بتلائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرماتے ہیں اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑ کر صحابہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، یہ پورے کا پورا دین ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق درست فرما لو۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی سے اخلاق کی دنیا میں کیا برکتیں ہیں، پھر آخرت میں مرنے کے بعد اچھے اخلاق کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے، آئندہ جمعے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنا